کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو چونکہ پوری کائنات میں پوری خلقت میں زمین پر ایسی مٹی نہیں تھی جو اس لائق ہوتی، تو جبریل امین کو اللہ رب العالمین حکم دیا تو وہ جنت کی مٹی لے کر آئے اور انہوں نے ایک جگہ پر رکھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہ مٹی جو ہے جنت کی مٹی کافی عرصہ زمین پر رہی اور زمین کی مٹی کے اثرات اس کے اندر سرایت کر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین اس مٹی کو زمین سے اٹھوایا اور ایک طویل عرصہ اپنے انوار کی تجلیات میں اس کو رکھا۔ جب اللہ رب العالمین کے انوار و تجلیات اس مٹی میں سرایت کر گئے، پھر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو اس سے تعمیر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا جسد بنایا گیا اور وہ جنت کی مٹی کا ٹکڑا، تخلیق ہو رہی ہے، کیا تخلیق ہے، کیا کمال کی تخلیق ہے۔ مصور کا شاہکار ہے نا آپ۔ اور آگے دیکھیے حضرت، ابھی آگے دیکھیے آپ، جنت کی مٹی کا وہ ٹکڑا جو زمین پر رکھا گیا تھا وہ خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو مفسر علیہ رحمت نے تحریر کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو وہ مٹی کا ٹکڑا پانی میں تیرتا ہوا اس مقام تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما کے مدینے میں جہاں پہ رہائش رکھی وہ جگہ تھی۔ واہ۔ آقا علیہ السلام نے جنت کے اس ٹکڑے پر اپنی رہائش رکھی، اسی لیے تو پھر ریاض الجنہ بھی تو اس کو ریاض الجنہ سے کہا، اسی لیے اس کو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ کہا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ اس ریاض الجنہ میں حضور کی رہائش تھی، اور اس رہائش میں حضور کے ساتھ رہتا کون تھا؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم مومنوں کی ماں، ہم مومنوں کی ماں، وہ دنیا میں بھی جنت میں رہتی تھی۔ واہ واہ۔ اور اسی محل کے دروازے پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے چوکیدار بن کے کھڑے ہوتے ہائے 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 ہائے۔ یہ ابوبکر صدیق کی فضیلت کا اندازہ فرمائیے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد، ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا۔ تو گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تدفین کے بعد بھی جنت میں ہے اور حضور کے قربت کے اندر ہے۔ کیا کمال ہے۔